کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، بیان ہو رہا ہے، کچھ دیر پہلے نعتیں ہوئیں، آپ جب سے چلے یہاں آئے، یہاں بیٹھے ہیں، تو آلموسٹ آپ سے کوئی اچھی ہی باتیں ہوئی ہوں گی، کوئی گناہ بھرا ماحول آپ کو یہاں ملا نہیں ہوگا، صحبت بھی عاشقان رسول کی میسر ہوئی، آتے جاتے ہوئے کچھ قلب کی اور ذہنی کیفیت میں بھی آپ مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے۔ یہی وقت اگر کسی ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتا جو آج چھٹی کا دن ہے تو وہ تفریح گاؤں میں گئے ہوتے، وہاں کی کیفیت کچھ آپ کی اور ہوتی، یا جو تاش کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ کیفیت اور ہوتی، جو معاذ اللہ شطرنج کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کیفیت کچھ اور ہوتی، جو صرف کیفیٹیریا میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہیں اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی۔ وقت یہی تھا، ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے اندر کا وقت یہی وقت تھا۔ چاہتے تو اس وقت کو گناہوں میں گزار دے، چاہتے تو اس وقت کو غفلت میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو سونے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکیوں میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت دینے میں گزارتے، چاہتے تو اس وقت کو نیکی کی دعوت سننے میں گزار دیتے۔ انسان جہاں با اختیار ہے وہاں بے اختیار ہے، جہاں بے اختیار ہے وہاں با اختیار بھی ہے، یہ تقسیم ہے۔ ہماری آنکھ کھلی رہے اور ہم کچھ نہ دیکھیں، اس کا ہمیں اختیار نہیں، بات ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ہم چاہیں کہ مجھے کچھ نظر نہ آئے، اس کا ہمیں اختیار نہیں۔ ہاں یہ اختیار ضرور ہے کہ اگر کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تو آنکھ بند کر لو۔ تو ایک جگہ ہم بے اختیار ہیں، ایک جگہ ایک اختیار بھی ہے۔ تو ایک وقت ہے، اس کی آدمی اگر قدر کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سانسیں ہیں ہماری، وقت ہے جو ہمارا، یہ وقت بھی ایک قیمتی شے ہے، ایک انمول شے ہے۔ اب اتفاق یہ بھی ہے کہ میری اس وقت گفتگو اس طبقے سے ہے جس نے اپنے وقت کا ایک حصہ تعلیم میں ہی گزارا، میڈیکل سے متعلق ہیں آپ لوگ، تو اس میں بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جس نے آپ کے شعبے کے اندر جتنا وقت دیا وہ اتنا ماہر ہوا، جس نے وقت کم دیا اس کی کم مہارت ہے، جس نے وقت سستی میں گزارا وہ عموماً پاس ہی نہیں ہوتا۔ تو جس مقصد کے تحت آپ کے شعبے میں آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت اس شعبے میں جتنا دیا گویا کہ آپ نے اپنے مقصد کو اتنا وقت دیا، اور جس نے اپنے مقصد کو کم وقت دیا وہ کم کامیاب ہوا، جس نے وقت ہی غفلت میں دیا وہ کامیابی کہاں سے ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دنیا میں آئے مقصد کے تحت، جس طرح آپ کے شعبے میں ایک مقصد لے کر گئے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، یا کوئی بھی مطلب میڈیکل کے اندر یا کسی بھی شعبے کے اندر آپ کو ماسٹرز کرنا ہے، آپ اپنے پروفیشن کے اندر کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے اس شعبے کو وقت دیا ہے، اور جس نے جتنا وقت دیا اتنا پایا۔ اگر آپ کسی کو پڑھائی کے وقت، کلاسز کے وقت، لیکچر کے وقت کینٹین میں دیکھا پائیں گے، کیفیٹیریا میں دیکھا پائیں گے، یا چھٹی کرتا پائیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ تم کیوں آئے ہو پھر یہاں؟ جاؤ اپنے گھر پر جاؤ، وہاں مطلب کہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہاں اپنا کوئی اور کام کر لو، محنت مزدوری کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ زیادہ کامیابی حاصل کر لو، خواہ کا یہاں اپنا وقت برباد کراؤ۔ اس کو سمجھائیں گے اگر آپ سمجھا سکتے ہوں گے تو، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہاں آ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور جو مقصد لے کر آئے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اور آپ غور کرتے ہیں یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ ایک ہاسٹل کے اندر دیکھتے ہیں کیوں آیا ہے یہاں؟ پڑھائی کا وقت ہے، سو رہا ہے، سیلف اسٹڈی کا ٹائم ہے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ پڑھائی ایک الگ ہوتی ہے جہاں لیکچر ہوتا ہے، ایک سیلف اسٹڈی الگ ہوتی ہے جہاں ہم اپنی آپ کو ایک سیلف امپرومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ کے شعبے سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے اس طرف، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟
ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے. ہمارا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ہے. اور ایک اور مقام پر 29واں پارہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. بڑا غور کیجئے اس ترجمے پر. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی اللہ عز و جل. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو, تمہیں دیکھا جائے, تمہیں پرکھا جائے. دنیا کی زندگی میں, اس کی تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے, یعنی کون زیادہ مطیع و مخلص ہے, فرما بردار ہے اور اخلاص رکھتا ہے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. ہمارا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں موت و حیات کو کس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جانچا جائے, تمہیں دیکھا جائے. اس دنیا کی زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہوئے اور موت آنی ہے. یہ ایک ڈیوریشن ہے, یہ ڈیوریشن ہے. اس ڈیوریشن کے اندر ہمارا ایک مقصد ہے, وہ ہے مقصد عبادت, مطیع و فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مخلص اخلاص کے ساتھ, ریاکاری کرتے ہوئے نہیں. ایک مقصد ہے نا. یہ دو آیات قرآن مجید کا ایک حصہ پہلے عرض کیا, یہ دوسری ایک آیت بیان کی, آیت کا ایک حصہ ہے سورہ ملک کی. یہ دونوں پر غور کیجئے. ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت, اور جو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ موت اور حیات کا فلسفہ ہے کہ موت اور حیات, ہمیں زندگی ملی اور ہمیں موت دینی ہے. ان دونوں کے ایک ڈیوریشن ہے. اس ڈیوریشن کے اندر کیا کرنا ہے, ایک ایم آف لائف دیا جا رہا ہے, مقصد حیات دیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جانچیں, ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, یہ دیکھا جائے گا. تو ایک مقصد دے دیا گیا, ایک لائن آف ایکشن مل گئی نا, کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمیں ایک لائن آف ایکشن مل گئی. وہ لائن آف ایکشن یہ ہے کہ تمہیں موت, اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت عطا کی وہ اس لیے کہ ہم دیکھیں تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, کون مطیع فرما بردار ہے, کون مخلص ہے. ایک لائن آف ایکشن ملی, عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. جس طرح آپ اپنے میڈیکل کے اندر ایک مقصد سے ہٹے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے, اور آپ بے ساختہ کہتے ہیں یہ یہاں کیوں آیا ہے, یہ یہاں کیوں آیا ہے. خواہ مخواہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے, وقت کو برباد کر رہا ہے, وقت کو ہر وقت ہے. اس وقت آپ کو وقت کی اہمیت نظر آتی ہے کیونکہ آپ خود ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا. جو آپ کی طرح کوشش نہیں کر رہا ہوگا, آپ کی طرح اپنے مقصد کو وقت نہیں دے رہا ہوگا, اس کو اس کی غفلت کا کوئی احساس نہیں ہوگا, وہ اس کو فیل بھی نہیں, اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. وہ خود بھی کھیل کود میں لگا ہے, مستی میں لگا ہوا ہے, اور کھانے پینے میں اور دعوتوں میں لگا ہوا ہے. گھر میں یہی ہے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور بیٹا یہاں اپنے مستی میں مست ہے. لیکن چونکہ آپ اپنے مقصد کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر, اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر, تو آپ کو وہ شخص نہیں سمجھ میں آتا جو اپنے مقصد سے ہٹ کر آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر وقت گزارتا ہو, آپ کے لیکچر میں نہ آتا ہو,
सेल्फ स्टडी में ना आता हो, स्टडी सेंटर में ना आता हो,